یہ ایرین جو تھے انہوں نے اس کی بجائے ایک سروش نام رکھا، وہ فرشتہ کہ جو غیب کے مضامین شعراء تک لاتا ہے، تو اس لیے غالب سریر خامہ، کیا بات ہے غالب کے انداز بیان کی، سریر خامہ نوائے سروش ہے، اسے وجدان کہتے ہیں۔ یہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، ان سے پوچھا جائے کہ یہ بات تم کیسے کہتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، اس کے لیے ہم دلیل نہیں دے سکتے کہ ایسا کیوں ہوگا۔ بھئی یہ تو ایک غیب کی بات ہے جو ہم تک پہنچی ہے، ہم نے آپ تک پہنچا دی، دلیل نہیں ہوتی، انٹیوشن کے لیے دلیل نہیں ہوتی۔ یہ جو ندائے سروش ہے اس کے لیے دلیل نہیں وہ دے سکتے۔ یہی چیز یہ جو قسمت بتانے والے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم جو کہتے ہو کہ بھئی تم اس ملک کے بادشاہ بن جاؤ گے تو کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے دلیل نہیں ہوتی، یہ چیزیں دلیل سے نہیں ثابت کی جا سکتی، یہ تو غیب کی بات ہے، ہم تک پہنچی، ہم نے تم تک پہنچائی، دلیل نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھیے اس چیز کو، انٹیوشن کے لیے، وجدان کے لیے، ندائے سروش کے لیے، اس کے لیے دلیل نہیں دی جا سکتی۔ یہ بھی جو آپ کے ہاں گگڑ باب یہ کہتے ہیں نا، یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھوں پہ قسمت باچنے والے، یہ جو ہاتھوں کو دیکھ کے بتانے والے، وہ غیب کی بات بتاتے ہیں کہ تمہاری شادی 10 سال کے بعد ہوگی۔ بھئی کیسے کہتے ہو تم کوئی؟ علم انسانی کی روح سے کہا جائے گا تو وہ بتائے گا کہ میں نے یوں اندازہ لگایا ہے، وہ بتائے گا اس کے لیے۔ لیکن یہ جو قسمت کا حال بتانے والا، یہ پیشین گوئی کرنے والا ہے، وہ یہ نہیں بتا سکے گا کہ میں نے یہ کیسے کہا ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ میں بھی نہیں جانتا، مجھے پتا ہے کہ یہ ہوگا ایسے، میں کہہ نہیں سکتا یہ کیسے ہوگا، یعنی دلیل نہیں ہوتی اس میں۔ میں یہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ بڑی شاید نئی سی بات آپ کے ذہن میں آیا کہ قرآن کریم نے کتنی بڑی عظیم بات کہی ہے، یہاں کتنا فرق کر کے بتا دیا ہے وحی کی روح سے ایک دعویٰ کرنے میں، اور یہ جو قسمت باچنے والے اور غیب کی پیشین گوئیاں کرنے والے ہیں ان کے ہاں سے یہ چیز کہنے میں ایک بنیادی فرق یہاں پیدا کر دیا قرآن کریم نے، اور وحی کو ان سے الگ کر کے رکھ دیا۔ پیشین گوئیاں کرنے والے ان سے پوچھے کہ صاحب فلاں سال کے اندر یہاں اتنی تعاون پھیلے گا اور یہ ہوا، بھئی کیسے کہہ رہے ہو؟ کہیں گے صاحب کہ 4 دن کے بعد یہاں بارش ہوگی، محکمہ موسمیات والا تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح سائنٹیفک طریقے سے یہ چیز کہتا ہے کہ صاحب ہم یوں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ سائنس یا علم دلیل دیتا ہے، بتاتا ہے کیوں ہم ایسا کہتے ہیں، اور وہ جو کہتا ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا صاحب ہوگا، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے، ہوگا، بھئی کیسے ہوگا، ہم نے کہا صاحب۔ یہ خدا کی باتیں ہیں۔ پہلی یہ چیز سن لیجئے کہ قرآن کریم نے دونوں ہی چیزوں کی نفی کر دی۔ پیش گوئیوں کی نفی کر دی کہ اس نے کہا کہ غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ میں کیا عرض کروں کہ ہم کس قسم کے روایاتی عقائد میں چلے آ رہے ہیں۔ پیش گوئیوں کی بنا پر ہمارے ہاں اولیاء بنتے ہیں، صوفیاء کرام ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مرزا صاحب نبوت کا ہی دعویٰ کرتے ہیں۔ صاحب دلیل کیا ہے صاحب اس کے لیے، ثبوت کیا ہے اس کے لیے؟ دلیل تو ہوتی نہیں، ثبوت کیا ہے؟ جی پیشین گوئیاں کرتے ہیں ہم جناب، یعنی الرغم قرآن کے، قرآن کہتا ہے کہ خدا کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں، رسول کہتا ہے مجھے بھی غیب کا علم نہیں ہے، بجوز اس کے جو وحی کے ذریعے سے مجھ تک منتقل ہوتا ہے، وہاں سے الگ ہٹ کے بحیثیت انسان کی اگر میں رہتا ہوں، مجھے بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے آپ۔ اب قرآن کی اس تحدی کے بعد کسی کا یہ کہنا کہ میں پیش گوئی کرتا ہوں، مجھے غیب کا علم ہے، کہاں پہنچاتا ہے اس کو؟ اور وہ اس کو ہم نبی نہیں مانتے، چلیے ان کو تو چھوڑ دیجئے۔ مقربین بارگاہ الہیہ، اولیاء اعظام، صوفیاء کرام، بڑے بڑے ولی، کن باتوں کے اوپر ہوتے ہیں؟
کہ جی وہ جو بات کہہ دیتے ہیں پتھر پہ لکیر ہوتی ہے صاحب، ڈال ہی نہیں سکتی وہ. کوئی کھڑے ہو کے نہیں پوچھتا کہ صاحب یہ تو خدا کہتا ہے کہ نہیں غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہے غیب کا علم، تم دیکھو پورا ہوتا ہے یا نہیں. اور یہ ان کی اولیائی اور ان کے تقرب باری تعالیٰ کے دعوے کے ثبوت میں اسے پیش کرتے ہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں. باقی رہا وہ قسمت کی بات، یہ خالص ایرانی چیز، تقدیر جسے یہ کہ لوگ کہتے ہیں. یہ کیا درمیان میں آپ نے شروع کیا؟ یہ چیز کہ لکھی لکھائی ہوئی پہلے سے چیز ہے خدا کے ہاں رکھی ہوئی ہر شخص کی، یہ کرے گا، یہ ہوگا، یہ سارا کچھ وہ انسان کا کوئی اختیار و ارادہ نہیں ہے. ساری چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے اور مجبوراً اسے اس کے مطابق کرتے رہنا چاہیے، اس کے لیے چوائس ہے ہی نہیں. قرآن کی پوری تعلیم بنیاد جو ہے مقافات عمل کی اس کو گرا دیتا ہے یہ تصور. ذمہ داری نہیں رہتی کوئی اس کی پہ. گر تو نمی پسندی تعبیر کن قدارا تغیر کن قدارا در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ باشد. حافظ ہے. ٹھیک ہے گناہگار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، ہر قسم کے عیب ہیں، برائیاں ہیں، کرتے ہیں. گر تو نمی پسندی تغیر کن قدارا، تجھے یہ پسند نہیں ہے ہمارا انداز تو تیری تو تقدیر ہماری لکھ دی ہوئی ہے، اس کو بدل. ہم سے کیا کہتا ہے جی؟ انسان اپنی تقدیر آپ بناتا ہے عزیزان من، بنی بنائی ہوئی نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ہاں قسمت اس کو کہتے ہیں نا، تقدیر نہیں ہے. قسمت کا بھی حال بتانے والے تیری اور غیب کی خبریں دینے والے بھی. قرآن نے کہا تھا کہ یہ کہانت ان کے ہاں کی، ان کو تو آتشی کوڑا پڑتا ہے قرآن کی وحی کے بعد. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متون کرتے تھے یہ کہہ کے کہ یہ کہانت ہے، الزام لگاتے تھے. قرآن اس کی تردید کرتا ہے کہ یہ نہیں. اور یہ قرآن کو ماننے والی قوم کے مدعی 1300 سال سے ان کو مقربین بارگاہ الہی قرار دیتے ہیں، جو قسمت بھی بتاتے ہیں، کہانت بھی کرتے ہیں. لفظ بدل دیا، اصطلاح بدل دی، کہانت نہیں کہتے، پیش گوئی کہتے ہیں. قسمت کا حال بتاتے ہیں حضرت صاحب، کہانت نہیں ہے. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ 2 لفظ ہیں قرآن کے، کھڑے ہو کے دیکھیے کیسے کاٹ کے رکھ دیتا ہے قرآن 2 لفظوں میں. کہا یہ کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں اس چیز کا، فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. دعوے کی صداقت کی پرکھ یہ ہے کہ دلیل لاؤ اس کے لیے کہ کیوں کہتے ہو ایسا. اور ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ اس کے لیے دلیل نہیں ہم دے سکتے. کہانت، تقدیر بتانا، قسمت بتانا، پیش گوئی کرنا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل، وائی آف اٹ جو ہے وہ نہیں بتائی جا سکتی. یہ کیوں ہوگا یہ نہیں بتایا جا سکتا. وہ اسباب کی کڑیاں جوڑ کے کسی نتیجے کے اوپر پہنچنا، یہ تو سائنٹیفک طریقہ ہے، علم کا طریقہ ہے. یہ پیشین گوئیاں اور قسمت بتانے والے سے اگر تم پوچھو کہ کیسے کہتے ہو صاحب کہ میری شادی نہیں ہوگی یا میری شادی 4 سال کے بعد ہوگی، وہ کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہے، بات ختم. اندازہ لگائیے کہ قرآن نے کیا کہہ دیا. یہاں دعویٰ ہے نبی کا وہ وحی کہ جو ان کے نزدیک، وحی تو غیب کی خبریں دیتی ہے نا، آنے والی کی چیز. مقافات عمل بھی تو ان کے نزدیک غیب کی خبر ہی ہے نا، کہ یوں جاتے ہو تو تباہ ہو جاؤ گے. اور وہ کہتے ہیں کون ہمیں تباہ کر سکتا ہے. یعنی اتنا فرق ہے دونوں کے اندر. وہ قسمت کا حال بتانے والے بھی کہتا تباہ ہو جاؤ گے. اسے پوچھا جاتا کہ کیسے کہتے ہو تم بھائی، وہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری قسمت میں لکھا ہے، بات ختم ہو گئی.
وحی والا بھی کہتا ہے